اسلام میں معاشرتی نظام کی کیا اہمیت تھی۔ اسلام کے ریاستی نظام میں جس وقت پہلی ریاست مدینہ منورہ بنی تو اس میں خواتین کو حق ہے کہ وہ بازار میں خریدیں بھی اور بیچیں بھی، اور یہ تصور اس وقت سے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ ایک عورت مسلمان اور مسلم خاتون وہ باپرد ہو کر وہاں مدینہ منورہ کے بازار میں بیٹھ کر کوئی چیز بیچ رہی تھی۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا آپ اپنا چہرے سے حجاب ہٹائیں، میں پھر آپ سے خریدوں گا۔ اس نے کہا میں تیرے اوپر کوئی چیز بیچنا ہی نہیں چاہتی، چلے جاؤ، یہ میرے رسول کا حکم ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی نوجوان بڑا شرارتی تھا، تو وہ عورت اپنے دھیان میں بیٹھی تھی اور وہ پیچھے سے آیا اور اس نے ایک کانٹے دار چیز اس پردے میں جو حجاب تھا اس کے سر پر، کیونکہ لباس کے اوپر وہ حجاب تھا، تو اس نے اس کے کپڑے کے ساتھ پیچھے وہی سوئی لگا کر یا کانٹا لگا کر اس کو پہلے یہاں سے لیا، پھر اس کے بعد ایک دھاگا باندھ کر پیچھے دیوار یا کوئی درخت تھا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ عورت اپنی یعنی عادت کے مطابق جس وقت اپنے سامان کو سمیٹ چکی تو وہ جب چلنے لگی تو وہ حجاب اس کا پیچھے اسی کیل کے ساتھ جو تھا وہ اس سے چہرے سے ہٹ گیا، اور وہی نوجوان اپنے دو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تالیاں بجاتا رہا کہ تیرا چہرہ ہم نے دیکھ لیا، تو انہیں کیوں چھپا رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک مسلمان صحابی جس وقت اس نے عورت کی چیخ و پکار کو سنا اور اس پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں تو اس نے اس نوجوان یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کرنے سے ان نوجوانوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا۔ اب اس دوران میں یہ خبر مسجد نبوی میں پہنچی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جوش میں آ کر اپنے صحابہ کی جماعت لے کر آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر بعد میں پہنچی۔ حضور جب آئے تو حضرت امیر حمزہ نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور وہ محاصرہ بنو قینقاع کا 13 دن تک رہا۔ 13 دن کے اس محاصرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر تشریف رکھتے تھے۔ آخرکار ان یہودیوں کو یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے کہ بھی آپ ہمارے لیے سزا متعین کریں، آپ کا محاصرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم یا آپ جنگ کر یعنی آپ اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، آپ سزا متعین کریں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹاسک دیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ جس کو چاہیں وہ آپ کا فیصلہ کریں۔ اس میں اس وقت کے رئیس منافقین عبداللہ بن ابی نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کو مان لیا گیا، لیکن وہ فیصلہ وہ یوں تھا کہ بنو قینقاع اپنے مال جان کی حفاظت کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا۔ بنو قینقاع ایک عورت کی عزت و عصمت پر، صرف آبرو ریزی پر، یہ آبرو ریزی وہ بھی نہیں تھی، دوسری صرف دوپٹے کو کھینچنے پر وہ لڑائی کا سبب بنی، اور مدینہ منورہ میں پہلا یہودیوں کا انخلاء وہ ذریعہ بنا، اور بنو قینقاع وہاں سے پھر دمشق یعنی بلاد شام گئے۔ اب میں تاریخ کے حوالوں سے یہ چیزیں وہاں بھی بتاؤں گا جب مدینہ منورہ، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب اسلام کا معاشرتی نظام، اس میں عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمان خاتون کی، ہر ایک کی اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں جب فتح ہوا اور پتہ چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی آ رہی ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اور جبہ صحابہ کو دیا اور کہا کہ اس کے سر پر اوڑھ دو، نبوت کی چادر اس کے سر پر رکھ دی گئی۔ یہ ہے یعنی اسلام میں یعنی خاتون عورت کا مقام۔